مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مریم میں ایک تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو ہمارا عقیدہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ اس روئے زمین پر صرف دو ہستیاں ایسی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انسانی شکل میں آئے تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے اللہ سے پناہ مانگی، پاکیزہ تھی تبھی تو ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے رشتے میں ایک مرتبہ سب سے پہلے اللہ نے سورہ مریم کی جو ابتدا فرمائی حضرت زکریہ علیہ السلام سے، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو دیکھا کہ حضرت مریم ہمیشہ ایک محراب میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی اللہ رب العزت کی۔ حضرت مریم جب پیدا ہو گئی رضی اللہ عنہا تو ان کے والدہ نے یہ منت مانی تھی پیدائش سے پہلے کہ اگر اللہ لڑکا عطا فرمائیں گے اللہ کے دین کے خاطر اس کو وقف کر دیں۔ لڑکی ہو گئی، لڑکی کو بھی اللہ کے دین کے خاطر عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا بند کمرے میں ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے، بے موسم کا پھل۔ کیا؟ بے موسم کا پھل۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو اللہ بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل دینے پر قادر ہے، وہ اللہ بڑھاپے کے عالم میں مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ سے پھر دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ان کے الفاظ دیکھیں، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ، اے میرے پروردگار مجھے کیسے غلام بیٹا پیدا ہوں گا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی کیا ہے؟ عاقرہ کہتے ہیں بانجھ کو، میری بیوی کیا ہے جس سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکا ہوں۔ اسباب کے اعتبار سے اولاد ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے کہا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے تقریباً 80 یا 83 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو اسی لیے اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اسباب بھی اختیار کرو، بیماری ہے تو دوائی بھی اللہ نے اتاری ہے، علاج بھی اللہ نے اتارا ہے تو علاج بھی کرتے رہو، لیکن اعتماد، بھروسہ، امید، مانگنا یہ اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ کسی پیر سے، کسی بابا سے، کسی درگاہ سے اولاد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھے۔ اس لیے کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اور مارنے والا، جلانے والا اور پلانے اور کھلانے والا یہ کون ہے؟ بولو، ارے بولو نا، صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ حالات جب آتے ہیں نا ہم فوراً کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کاروبار میں کمی آ گئی، نکاح نہیں ہو رہا ہے،
किसी ने मेरे बेटी का रिश्ता बांध दिया है। लोगों को बस इतने धंधे हैं कि वो तुम्हारे बेटी का रिश्ता बांधते फिरे, कैसा बांधते वो भी मालूम नहीं रहता है, लेकिन लगा के गैस लगा के बढ़ जाते कि फुला ने मेरे बेटी का रिश्ता बांधे, आज मेरी बेटी 32 साल की हो गई फिर भी निकाह नहीं हो रहा है। किसी ने बांधा नहीं है भाई, मसला तुम्हारा है। जिस उम्र में तुम्हारे बेटी का निकाह करना चाहिए था, आप अपनी बेटी के एजुकेशन के फिक्र में लगे हुए थे कि कुछ करेंगी, पलेंगी, बढ़ेंगी, अच्छा खासा पढ़ लिख कर जब बड़ा होंगी तो बड़े घर के रिश्ते आएंगे। वो बड़ा बनने के चक्कर में वो बड़ी हो गई और अब उसको रिश्ते कैसे आ रहे? लड़के नहीं मिल रहे मार्केट में, क्या मिल रहे हैं उनको? आदमी मिल रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। गलती किसकी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो जाए कान में अजान दो, बोलने लगे तो अल्लाह का नाम बुलवाओ, 7 साल का हो जाए तो नमाज के तलकीन करो, 10 साल का हो जाए तो भाई बहनों का बिस्तर अलग कर दो, और जब वो बालिग हो जाए तो उसका क्या करा दो? निकाह करा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इंसानियत के फितनों को महसूस किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। और लड़कियां भी पता नहीं क्या हो गया, एजुकेशन के चक्कर में हलाल तरीके को छोड़कर लगे हुए हैं। अल्लाह मुआफ फरमा, इल्ला माशाअल्लाह चंद लड़कियां बच जाती होंगी। जितने भी केसेस हमारे सामने आते हैं, जितने भी हालात हमारे सामने आते हैं इर्तिदाद के, गैरों के साथ निकाह के, वो सब के सब कॉलेज के रास्ते से या जॉब के रास्ते से नजर आते। इल्ला माशाअल्लाह चंद किस्से इधर उधर के होंगे। शायर ऐसा ही नहीं कहता है कि अच्छा हुआ फिरौन को कॉलेज की न सूझी, वरना वो यूं बच्चों को कत्ल करके बदनाम ना होता। 80 से 90 हजार बच्चों को कत्ल किया और बदनाम हो गया। आज तकरीबन 3,500 साल हो गए हम उसके कत्ल का तस्करा कर रहे। शायर कहता है कि अगर उसको कॉलेज की सुस्ती तो वो बच्चों को कत्ल ना करता, कॉलेज बना देता, बच्चों को डाल देता, खत्म हो गया। बच्चे ऐसे ही क्या हो जाते? रूहानी एतबार से कत्ल हो जाते, ईमानी एतबार से क्या हो जाते? एजुकेशन के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। उस एजुकेशन के खिलाफ है जो अल्लाह से दूर करती है, जो फितनों को लेकर आती है, जिससे ईमान का सौदा करना पड़ता है। अल्लामा इकबाल नहीं कहते अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो, बोलो, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, अरे शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर कोई तलवार उठाता है ना हक के लिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं ये तलवार उठाना भी उसका क्या है? फितने का सबब है। अरे सिर्फ तलवार ही नहीं, अगर कोई ये लफ्ज इस्तेमाल करता है अल्लाहु अकबर और उसका इरादा फितना बर्पा करना है, फसाद डालना है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना है, तो ये अल्लाहु अकबर कहना भी क्या है? बोलो, फितना है। तो हम उस एजुकेशन के खिलाफ हैं जिससे हमारी इज्जत दाव पे लगा दी जाती हो, हमारा ईमान का सौदा किया जाता हो, जो अल्लाह से दूर करता हो, ऐसे तालीम से हम इसके खिलाफ। कू एजुकेशन जिसको कहते हैं, मखलूक तालीम, लड़का लड़की कॉलेज में साथ में बैठे हुए। इतना पढ़ाना जरूरी है बाप के लिए कि अपने बेटी का ईमान का सौदा कर रहे हैं। कई वाकयात मैं अभी मिंबर पे बैठ के आपको सुना नहीं सकता। कई लाख लड़कियां मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुर्तद हो गई है, अपने ईमान का सौदा किया है, बाप को पता ही नहीं है। कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज नहीं, कहां जा रहे हैं? कॉलेज, स्कूल जा रहे हैं और वक्त से पहले अपना हमल गिरवा रहे हैं। मेंबर पे खुल के बता नहीं सकता मैं आपको, ये हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर हमारे कौम की बेटियों के। इतने ही पढ़ाने का दर्द है तो जरूर पढ़ाओ, लेकिन निगरानी कड़ी रखो। निगरानी क्या रखो? कड़ी रखो। और अगर निकाह का वक्त हो गया तो तालीम के साथ साथ उनका निकाह करा दो। मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं, लोग कहते हैं कि तालीम के दौरान, एजुकेशन के दौरान अगर निकाह करा दिया जाए तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जहन मुंतशिर हो जाएगा। हजरत फरमाते निकाह करा दो, जहन पाकीज़ा हो जाएगा। जहन क्या हो जाएगा? बाप को टाइम नहीं है, भाई को टाइम नहीं है, निकाह करा दो, शोहर ला लिजा करेगा। हमने पढ़ा लिखा करना है और उसका फल कौन खाएगा? तो जो खाएगा उसी के हवाले कर दो ना भाई। इस शर्त पर हम निकाह करा देंगे कि हमको बेटी को निकाह करने के बाद पढ़ाना है। अगर वो राजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ला लिजा तेरी बीवी है, बाद में जब
کمائے ہوں گے تو تو ہی کھائے گا. ٹھیک ہے نا, کتنا پیارا طریقہ ہے. اور جس عورت کا شوہر ہو جاتا ہے گندی نگاہیں اس کی طرف نہیں اٹھتی. یہ تجربہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی لیے اپنے بیٹیوں پر کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. آج کے حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. کچھ درندے صفت لوگ بڑے پلاننگ کے ساتھ, سازش کے ساتھ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں. ان کے اوپر پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر ساری چیزیں ہیں, کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. مسلمان لڑکیوں کو لے کر آ جاؤ, 2.5 لاکھ روپے خرچہ دیں گے, 6 مہینے کا راشن پانی دیں گے, گھر کا کرایہ دیں گے, اور چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے. اس طرح سے باقاعدہ کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے. اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, چند لذت کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تم میں سے اگر کوئی شخص ارتداد اختیار کرتا ہے, دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے اور کفر کی موت مرا, پچھلے سارے نیکی اللہ اس کی ختم کر دے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور کیا حالت ہے, اپنی بیٹیوں کو سمجھائے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے محبت کے خاطر کہ بھائی مجھے محبت دے رہا ہے, دوستی کی وفاداری کا وہ حق جتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب لڑکیاں بتاتی ہیں نا, اس کو پچھلے کارگزاریاں سمجھاؤ کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا. ٹکڑے کر کے بیگ کے اندر ہماری بیٹیوں کو دیکھا گیا ہے, ندیوں کے اندر پھینکا گیا ہے. پچھلے تقریباً 4 یا 6 مہینے پہلے جمعہ کے اندر کہا تھا میں نے, ایک عورت ہے, اس کے 2 بچے ہیں, غیر کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا, حمل ٹھہرا ہوا تھا. اس کے حمل کے علاج کے خاطر اس کو بمبئی لے کر گیا, اس ماں کو اور اس کے 2 بچوں کو ندی کے اندر پھینک دیا. مسلمان ہے, برقعے والی ہے. پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے کا واقعہ سنایا میں نے جمعہ کے اندر کہ کالج کے پیچھے لا کر دوست نے لے کر گیا, اپنے دوستوں کی فیلڈنگ لگا کے اس کو ذبح کر کے, ریپ کر کے, ذبح کر کے, قتل کر کے اس کو ننگا روڈ کے اوپر پھینک دیا. ہماری قوم کی بیٹی ہے, باپ دیکھتا ہوں گا کیا گزرتے ہوں گے. یہ کس سے اپنی بیٹیوں کو سناؤ, تب سمجھ میں آ جائیں گا. جو اللہ کا وفادار نہ ہوا, جو اللہ کا تابعدار نہ ہوا, وہ تمہارا کیا تابعدار بنے گا. اور نکاح ہوتا بھی نہیں ہے. جو بندہ نکاح کے لیے, میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا, شرط یہ ہے کہ دونوں کا مذہب کیا ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. اگر کوئی دونوں میں سے ایک مرتد ہوتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح کیا ہوگا, اس کو پہلے دعوت دی جائیں گے, اسلام میں داخل ہو جا, نہیں ہوتا ہے تو انکار کرنے کی وجہ سے نکاح کیا ہوگا, نکاح ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پڑھاؤ بھائی پڑھاؤ, جتنا پڑھانا ہے اتنا پڑھاؤ, لیکن ان کے اوپر, اپنی بیٹیوں پر کڑی نگرانی کرو, ان کی عزت کی حفاظت کرو. اعتماد آنکھ بند کر کے آج کے دور میں تو بالکل بھی نہیں. یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل بھی دے رہے تو چیک کرتے رہو. بیٹیاں اور بیٹے ہم سے 10 قدم آگے چل رہے ہیں. ہم سے جہاں تک ہم کو سمجھ میں نہیں آتا موبائل میں, وہ ساری چیزیں وہ کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں. ابھی اندر اتنی کارگزاریاں بھری ہوئی ہیں, انفرادی بھی ملو, آپ کو سمجھاؤں گا کیسے کیسی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں. ماں باپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے, اور بیٹی 8 گھنٹے کے جو بریک ہوتا ہے نا پڑھنے کا, جا رہی ہے بس سے, آ رہی ہے بس سے, اس 8 گھنٹے کے بریک کے اندر کیا کیا گلچرے اڑا رہی ہے, آپ ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہے. لیکن جب ان کے سامنے کارگزاری رکھی جاتی ہے, ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے. پھر اس وقت کہتے ہیں کہ پڑھانے لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اب تو نکاح کرا دیں گے. اب وہ باغی ہو گئی. کیا ہے, اب وہ باغی ہو گئی. یا تو وہ بھاگ جائیں گی یا تو خودکشی کر لیں گے. ایسے واقعات بھی سامنے آئے. خدا را اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو اور ان کے اوپر توجہ دو, پیار محبت کے ساتھ. ٹائم نکالو, دنیا دنیا دنیا, کمائی کمائی, جاب جاب, دھندا دھندا, کاروبار کرتے کرتے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. باپ رات میں آتا ہے, بیٹی سو رہی ہے, صبح جلدی نکل جاتا ہے, بیٹی سو رہی ہے, تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا, کندھے پہ محبت سے دوستی کی ہمدردی کا دم بھرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. پھر جب باہر نکلتی ہے تو سامنے والا جھوٹے انداز میں کہتا ہے تیری آواز اچھی لگتی ہے, تیرے اخلاق اچھے لگتے ہیں, اور تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, مجھے اسلام قبول کرنا ہے. بیٹیوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر. پھر ان کو بھی جب گھر کے اندر محبت نہیں مل رہی ہے, دوستی نہیں مل رہی, تو یہ دوستی کہاں تلاش کر رہی, بولو, کہ باہر تلاش کر رہی. بیٹیوں سے کہو کہ اگر تجھ سے کوئی کہے کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے, تو اس کمبخت سے کہے کہ تجھے واقعتاً اسلام اچھا لگتا ہے, تو علماء کے پاس چلے جاؤ, ہمارے قوم کے رہبروں کے پاس چلے جاؤ. ہمارے پاس کیا ہے,
اس کو خود کے اسلام کے ٹھکانے نہیں ہے, وہ تو تجھے اسلام سکھائیں گی. تو اسے کہو کہ اگر تمہیں سچی مچی کا اسلام پیارا لگتا ہے تو تم میرے بجائے تو غلط راستے پہ آیا ہے, غلط جگہ پہ ایڈریس پہ آیا ہے, تو کہاں چلے جا, بولو علماء کے پاس چلے جا. لڑکے لوگ علماء سے آ کر ملاتے ہیں اور لڑکیاں خود ان کو ٹیچنگ کر رہی ہے, ان کو اسلام کے نام پہ ان کو کیا ہے چیزیں بتا رہی ہے. ساری چیزیں دھوکہ ہے بھائی, ساری چیزیں دھوکہ ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ایمان کو ادھر لانے کی. ضرورت اس بات کی فی الحال کہ ابھی فی الحال تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تمہارے اپنے دوسروں کے ایمان کے چکر میں اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوئے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ واقعات بڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ موبائل میں آتے ہیں نا روز, لڑکی 1 ہفتے سے غائب ہے, 1 ہفتے سے. بھائی 2 گھنٹے گھر میں باپ کی بیٹی جب لیٹ آتی ہے نا جان حلق کو آتی ہے. 2 ہفتے سے بیٹی غائب ہے, اس باپ کے راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہوں گی, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی. ہمیں کیا ہے, ہماری تھوڑی بیٹی بھاگی ہے, اس کی بھاگی ہے نا, کس کے دبی بھاگے ہوں گے, ہم کو کیا ہے. یہی بس سو جاؤ آرام کرو صبح اٹھو. فتنے ہمارے دہلیز تک آ چکے ہیں لیکن ہم اطمینان سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمیں کیا ہے. گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل. جسے بھی بیدار ہونا ہو ابھی بیدار ہو جائے. جسے بھی بیدار ہونا ہو بولو, بولنے پارے تو بیدار کہاں سے ہوں گے. ارے بیدار ہو جاؤ مطلب اٹھ جاؤ بھائی, میرے ساتھ میں بولو. جسے بھی بیدار ہونا ہو وہ کب بیدار ہو جائیں. ارے بولو نا یار, کون سا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے یار, سمجھ میں نہیں آ رہی میرے باتیں یار. قوالی گاؤ آپ کے سامنے کہ آپ میرے ساتھ میں درد بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے یار, اور ساتھ دینے کو تیار نہیں تم لوگ. سب زندہ قوم بیٹھی ہوئی ہے نا, ایک لفظ میرے ساتھ میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تم باہر نکل کے اس باتوں پر عمل کیسے کریں گے. پھر بریلویوں کا طبقہ اچھا لگتا ہے, پتہ نہیں کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن لاکھوں کا مجمع ساتھ میں نعرے تکبیر کا آواز بلند کر رہا ہے اور عجیب و غریب نعرے بلند کر رہا ہے. کیا ممبر پہ بیٹھ کے آسانی والی الفاظ بیان کر رہا ہوں اور تم کو صرف بول رہا ہوں ساتھ دو میرا, اور تمہاری زبانیں نہیں کھل رہی ہیں. تراویح ہم نے پڑھائی, عشاء ہم نے پڑھائی ہے, وتر ہم نے پڑھائی ہے, اور تھک کون گیا ہے. یہ حضرات بزرگان دین یہ کیا ہو گئے, تھک گئے. بھائی ختم کرو اب, دور قیامت بہت قریب ہے. ملک ہندوستان کے حالات کروٹ لے رہے ہیں. بس ہو گئی ابھی غفلت کی زندگی, سستی کاہلی کی زندگی, خواہشات کی زندگی, یہ یوٹیوب کی دنیا, یہ ریلز کی دنیا, یہ انسٹاگرام کی دنیا, اس سے باہر آ جاؤ بھی اللہ کے واسطے. بس ہو گیا. اپنی اولاد کو بیدار کرو اپنے ایمان کی طرف. اللہ کی قسم اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا نا, تمہارے دل کے اندر خوف نہیں آئے گا, تمہارے دل میں ڈر نہیں آئے گا, تمہارے قریب فتنہ بھی نہیں آئے گا. مسلمان ڈرے ہوئے ہیں اس لیے کہ ایسی قوم ڈرا رہی ہے جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, کھانا کیا ہے اور کھانا کیا نہیں ہے اس کا طریقہ نہیں معلوم ہے. ایک عورت کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ہوٹل میں, ہم پوری فیملی مل کر گئی تھی, تو اچانک پیچھے سے ایک نے آرڈر کیا نان ویج, تو ہماری جان حلق کو آئی. کیا کہہ رہی ہے وہ, ہماری جان حلق کو آئی, ہماری سانس اٹک گئی. پوری فیملی اچانک وہاں سے باہر نکل گئی اور سیدھا ہم گھر نہیں گئے, دوسرے کون سے مندر کا نام لیا وہاں چلے گئے اور وہاں سے نکل کر اپنے آپ کو پوتر کیا, پھر گھر پر آئے. 45 دن تک ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا. کیا کھائے, بولے گوبر کھائے. کیا کھائیں, کیا کھائیں, تو 45 دن کے بعد میں گوبر کھا کے یعنی گندگی کھا کے وہ پوتر ہو رہی ہے. ایسی قوم ہمیں ڈرا رہی ہے. ایسی قوم کیا ہے, ہمیں ڈرا رہی ہے. اللہ معاف فرمائے. جن کو حلال حرام لگتا ہے, جن کو کیا ہے, یعنی جو جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن اس کی گندگی کیا ہے, اس کی گندگی اچھی لگ رہی ہے. اور ایسی قوم ہمیں ڈرا. اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے دل کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. بس ہو گیا, ابھی آ جاؤ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ. اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے ان کے پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اور پورے قرآن کریم میں سوائے ایک عورت کے کسی عورت کا نام نہیں ہے, اور وہ عورت کون ہے, حضرت مریم ہے. اور نام لینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہر جگہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ آیا ہے. کس کے ساتھ آیا, بولو, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ آیا. کبھی آیا موسیٰ, کبھی ابراہیم آیا, کبھی یوسف آیا, کبھی یعقوب آیا, لیکن ان کے والد کا نام ساتھ میں نہیں آیا. لیکن جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو ساتھ میں کس کا نام آیا, عیسیٰ ابن مریم, مریم کا, حضرت مریم رضی اللہ عنہ, تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. کس کے بیٹے ہیں,
حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کلام کیا ہے. آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا کس انداز سے، کس پیارے انداز سے بتلایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے نافرمان ہو گئے، کس کے؟ تمہارے نہیں، شریعت کے، دین کے، اسلام کے، اللہ کے رسول کے اگر نافرمان ہو گئے تو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے. باپ ہے نماز نہیں پڑھتا تو میں کیسے بولوں، باپ ہے داڑھی کاٹتا ہے تو کیسے بولوں، باپ ہے شراب پیتا ہے تو کیسے بولوں، باپ ہے کفر کرتا ہے، بدعت کرتا ہے تو کیسے بولوں. نا اگر ماں باپ بھی ہیں اور اگر وہ نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں اور اسی طرح بدعت اختیار کر رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ مثال عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. او میرے پیارے ابا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تم ایسی معبود کی عبادت کر رہے جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جو دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے. ایسے معبود کی عبادت کر رہے ہیں جو خود سنتا نہیں ہے، وہ تمہاری کیا حاجتیں پوری کرے گا؟ جو دیکھتا نہیں ہے تو کیا تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا؟ پھر آگے کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. وہ میرے ابا، اللہ نے مجھے علم ایسا دیا ہے، اگر تم اس راستے پہ چلو گے تم راہ راستہ پہ آؤ گے. او میرے ابا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان رحمان کا نافرمان ہے. شیطان رحمان کا کیا ہے؟ نافرمان ہے. کیا خوبصورت انداز سے سمجھا رہے. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. او میرے ابا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ رحمان کا عذاب تمہیں آ کر پکڑ لے اور شیطان تمہارا دوست بن جائے. تم جو شیطان کے دوست بنو گے تو رحمان کا عذاب تمہیں آ کر پکڑے گا. ہمارے والدین اگر نافرمانی اللہ کی کر رہے، پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، ابا تم نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تم جہنم میں جاؤ گے، میں جنت میں جاؤں گا. جنت میں تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا. امی تم پردے کے بغیر باہر نہ نکلو. پردہ کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے. تم پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو. ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں عذاب آ جائے اور ہم جنت میں جائے اور تم جہنم میں. امی تمہارے بغیر گھر میں ایک دن دل نہیں لگتا تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ یہ اس طرح سے اپنے والدین کو کیا کرو، سمجھائیں گے نا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں اللہ نے تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ان دو سورتوں پر کل گفتگو ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے سے